کس نے ملک کا پیسہ استعمال کیا اپنی ذات کے اوپر؟ کس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے؟ پہلے نگران وزیر اعظم بنایا، اس کے بعد چیئرمین کرکٹ بورڈ بنایا، وزیر داخلہ بنایا، نے اپنی بیٹیوں کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیے کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اقتدار ہے۔ تو کب تک پاکستانی عوام خاموشی سے اس ظلم کو برداشت کرے گی؟ چلے تھے یہ لوگ عمران خان کو بدنام کرنے اور خود بدنام ہو گئے، اور ان کی حقیقت عوام کے سامنے تو کیا پوری دنیا کے سامنے آ گئی۔ کس طرح سے اس نے اپنے سالے کو پہلے نگران وزیر اعظم بنایا، اس کے بعد چیئرمین کرکٹ بورڈ بنایا، وزیر داخلہ بنایا۔ اب ایک اور اس کی چیز سامنے آئی ہے کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیے۔ یہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ عام بندے کو نہیں مل سکتے، یہ صرف اس کو مل سکتے ہیں جو حکومت کے اندر ہوتا ہے، اور وہ بھی عوام کے لیے، ملک کے حق کے لیے، ملک کے دفاع کے لیے اگر کوئی دورے کرتا ہے اس کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں پروفیشنل پاسپورٹ۔ یہ کیسے اس کی بیٹیوں کے پاس آ گئے؟ ابھی تو یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، ابھی تو کھربوں روپے کی جو کرپشن کے پیسے ہیں، جو منڈی لانڈرنگ ہے، جو ڈالر جن لوگوں نے کمائے ہیں، وہ تو ابھی سامنے ہی نہیں آئے۔ تو اب بتائیں کہ کس نے فائدہ پہنچایا اپنے خاندان کو؟ کس نے ملک کا پیسہ استعمال کیا اپنی ذات کے اوپر؟ کس نے ملک کے ساتھ غداری کی ہے؟ چلے تھے عمران خان کے اوپر الزام لگانے، اس کے اوپر تو ایک الزام بھی ثابت نہیں کر سکے۔ جتنے بھی الزام تھے جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ آج 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں، ابھی تک کوئی ایک الزام بتا دیں جو اس کے اوپر ثابت کیا گیا ہو۔ لیکن ان کے اوپر جتنے بھی الزام نہیں ہیں وہ ساری حقیقتیں ہیں، اور وہ کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے اوپر جتنے بھی اب کیسز ہیں، ان کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، اقتدار ہے۔ لیکن یہ اقتدار، یہ طاقت کب تک رہے گی؟ ان لوگوں کی یہی اقتدار، یہی طاقت اور یہی فرونیت کی وجہ سے پاکستان سے پہلے بنگلہ دیش دور ہوا۔ آج انہی کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے افغانستان پاکستان سے جدا ہونے جا رہا ہے۔ کل کو KPK کی باری ہوگی، پھر سندھ ہوگا، پھر پنجاب بچ جائے گا ان کے پاس۔ تو کب تک پاکستانی عوام خاموشی سے اس ظلم کو برداشت کرے گی؟ ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کے لیے، اس ملک کے جد و جہد کے لیے، اور یہ لوگ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپریشن کر کے یہ KPK کو کنٹرول کر لیں گے، یہ نئے آپریشنز کر کے بلوچستان کو کنٹرول کر لیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ کس طرح سے بنگالیوں کے آگے ان لوگوں نے سرنڈر کیا تھا، اب بلوچستان کے سامنے بھی ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا۔ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ملک کو بچا سکتے ہیں، صرف اور صرف جو جیل کے اندر لیڈر بیٹھا ہے اس کو باہر لے کر آئیں، اس کا جو مینڈیٹ ہے، جس کے ساتھ عوام کا مینڈیٹ ہے، جس کے ساتھ پاکستانی عوام کھڑی ہے، اس کو دوبارہ حکومت میں آنے دیں، عوام کی طاقت سے آنے دیں، اور پھر دیکھیں وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ملک کے حق میں کتنے فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں، کیسے وہ پیار سے، یہ جو بلوچستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں ان لوگوں سے، ان کے دلوں میں کیسے محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک ہی لیڈر کر سکتا ہے، وہ عمران احمد خان نیازی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی تم لوگوں کی پالیسیاں ہیں کہ یہ ہم لوگ آپریشنز کریں گے، ہم لوگ ماریں گے، ڈرون کریں گے، یہ کریں گے، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ ہم لوگ ڈرا کے کنٹرول کریں گے، تو یہ اب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اب صرف ایک ہی چیز ہے کہ قیدی نمبر 804 کو آنے دے، ورنہ اس کے بعد اگر اس کو آپ نہیں آنے دیتے تو آپ کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ یہی عوام، یہی لوگ، یہ آج جو بلوچستان کے اندر ہو رہا ہے، کل KPK کے لوگ اس طرح کھڑے ہوں گے، بلوچستان سے بڑی تنظیم بنائیں گے، اس کے بعد پنجابی کھڑے ہو جائیں گے، یہ تنظیم بنائیں گے۔ کس سے بچو گے؟ کن لوگوں سے بچو گے؟ تم اپنی عوام کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تم لوگوں نے اپنی عوام کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے۔ ابھی بھی تم لوگوں کے پاس وقت ہے، ابھی بھی تم لوگوں کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے۔ اگر ابھی تم سرنڈر کر دیتے ہو، عوام سے معافی مانگ لیتے ہو اور اپنی آئینی حدود میں چلے جاتے ہو، تو یہ عوام تمہیں معاف کر دے گی، اور یہی ملک کے حق میں، ملک کی بہتری اسی میں ہی ہے۔ اگر تم لوگ اسی طرح فرونیت کرتے رہے، اسی طرح تم لوگ کھڑے رہے، تو تمہارا انجام بہت ہی برا ہوگا۔